اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے چلے ہیں وہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کا کتنا عمل دخل ہے۔ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی بیانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں اور دو گران قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی۔ بہت ساری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ کتاب اللہ و اطرتی اور ایک جگہ پر کتاب اللہ و سنتی۔ موضوع گفتگو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ سے ہم کتنے قریب ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کتنے قدم اٹھاتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کا ایک حصہ جو ہے اس کو پکڑ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو دونوں پر عمل کرتے ہیں، اور پھر پیغمبر گرامی اسلام کے ارشاد کے مطابق یہ ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر جو ہے انسان کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ ان دونوں کو دیکھو گے، ملو گے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو، جو چاہتا ہے کہ وہ نہ بھٹکے، تو اسے چاہیے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ ناظرین محترم، اس گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آج کے دن کی مناسبت سے کہ جو عید نوروز کا دن ہے یہ عرض کرنا چاہوں گی، چند جملے جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گی، کیونکہ کسی نے سوال بھی پوچھا کہ اس عید نوروز کی شرعی حیثیت کے بارے میں آپ ہمیں کچھ اشارہ دیجیے گا۔ تو یہی نظر آتا ہے کہ صدیوں پرانی روایت ہے، یہ شاید 1000 سال یا اس سے زیادہ جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ یہ عید چلتی آ رہی ہے، اور خاص طور پر ایران میں، افغانستان میں، پاکستان کے کچھ علاقوں میں اور بہت ساری جگہوں پر ہندوستان میں اس عید کو منایا جاتا ہے، لیکن بطور خاص عید نوروز جو ہے وہ ایرانیوں کی خاص عید ہے۔ آیا دین میں اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی روایات ہمیں سامنے آتی ہیں، اور ظاہراً ایک روایت ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ پوچھا گیا اس عید کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، معلّہ بن خنیس نے نقل کیا کہ میں اس دن مولا کی خدمت میں گیا اور پوچھا، اور کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کیا تم اس دن کو جانتے ہو؟ عرض کیا کہ ایرانی یعنی غیر عرب جو ہے وہ اس عید کو مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، اور پھر مولا نے فرمایا کہ ہاں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا جو ہے کافی پرانا ہے بیک گراؤنڈ اس عید کا، اور کافی گفتگو کے بعد فرماتے ہیں کہ اے معلّہ، نوروز وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عہد لیا کہ سوائے اس کی کسی کی عبادت اور پرستش نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں اور ائمہ طاہرین پر ایمان لائیں، اور نوروز کے دن پہلی دفعہ سورج طلوع ہوا، ہوا چلی، زمین کی روشنی خلق ہوئی۔ وہ دن ہے جب حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی پر رکی۔ اس دن جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، مر گئے تھے آزمائش الہی میں، وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہی دن تھا جب جبرائیل پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے۔ یہی دن تھا جب پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر اٹھایا تاکہ وہ بتوں کو کعبہ سے
بتوں سے کعبہ کو پاک کر دیں، اور نوروز ہی وہ دن ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ علی کی ولایت و خلافت کے حوالے سے مولا سے لوگ جو ہے بیعت کریں۔ گویا عید غدیر کا دن بھی جو ہے وہ عید نوروز والا دن ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ تاریخوں میں ڈفرینس ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کی تاریخ 18 ذی الحج اور یہ جو ہے وہ انگریزی یا رومی مہینوں کے مطابق وہ دن جو ہے تھا، اور یہی وہ دن ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور بالآخر یہی وہ دن ہے کہ جب وہ دجال پر کامیاب ہوں گے اور اسے کوفہ کے کوڑے پر لٹکا دیں گے۔ اب ظاہراً یہ ہے کہ ایک ہی حدیث ملتی ہے، اور نہیں معلوم کہ آیا اس کی سند کے حوالے سے ہم گفتگو کریں یا اس کو ہم اسلامی عید کہہ سکتے ہیں نہیں۔ اگرچہ اسلامی عید نہ بھی ہو تو اگر دیگر مناسبات کے حوالے سے یہ بات درست ہو تو کوئی حرج نہیں کہ اس دن خوشیاں منائی جائیں، اور مفاتیح الجنان میں کچھ اعمال ہیں ان کو بجا لائے انسان۔ اور البتہ ہم جو کہ مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کا اور نوروز کا آپس میں ایک ربط نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آج کے دن انسان دعا مانگتا ہے جبکہ بہار کا آغاز ہو رہا ہے، طبیعت میں بہار ہے، پودوں میں جنگل باغات جو ہے وہ ہرے بھرے ہونے شروع ہو رہے ہیں، اور ایک تبدیلی آ رہی ہے، تو کیوں نہ ہمارے اندر بھی ایک تبدیلی آئے۔ اور چونکہ اگر اس بہار کا تعلق عید غدیر سے ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اگرچہ ہمیشہ اور ہر دم ہمیں ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کروانا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہادی برحق حجت ابن الحسن امام المنتظر کے ظہور کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں اور آپ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ روایات میں ہمیں بتایا گیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، اور یقیناً معرفت جو ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس چیز سے ہمارا وقت کا امام خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ان کو ہم دکھی کرتے ہیں اور ان کے دل کو غمگین اور مجروح کرتے ہیں۔ اور بہرحال اگر ہم عید کے حوالے سے دیکھیں تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان گناہ نہ کرے، تو لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ اپنے اندر تحول پیدا کرے تو ہر آنے والا دن ہر گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اپنی پاکیزگی طہارت کی طرف انسان جو ہے وہ قدم بڑھائے۔ اور اس کی دعا میں ہم تحول دگرگونی کا ذکر دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کہ میں نے عرض کیا مردہ درختوں سے پتے پھوٹتے ہیں اور وہ پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ہمارے قلوب مردہ ہو چکے ہیں اور ان میں کجی آ چکی ہے، ان میں کوئی خشکی طاری ہے، تو ہم اس کو بھی تازہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ انسان اپنی روح، اپنی روان، اپنی سوچ، اپنے غلط عقیدوں کو، اپنے اندر موجود برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرے، اور انشاءاللہ انسان جو ہے وہ بہترین حالات کی طرف، کمال کی طرف گامزن ہو، اور یہاں تک کہ تقرب پروردگار، قرب رضوان کو حاصل کرے، تو انشاءاللہ وہ دن اس کے لیے یقیناً عید ہی کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ پروگرام کا ٹاپک قرآن حکیم ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، قرآن اور عطرت۔ آپ دیکھیے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو صرف قرآن سے وابستہ ہو گیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دیا، اور اپنے ہی طور پر ان کا خیال ہے کہ قرآن سے استفادہ کیا جائے اور ان کے وارثوں کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اور ایک گروہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے بہت زیادہ دور ہو گیا اور صرف اہل بیت کو
تو یقیناً پیغمبر گرامی اسلام کے فرمان کے مطابق ان دونوں میں جدائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ان دونوں کا دامن کو تھامنا ہے، ہمیں ان دونوں کے در پر جھکنا ہے، اور تبھی انسان کا جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں بچاؤ ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علیکم بالقرآن فاتخذوہ اماما وقائدا. تو کیسا عظیم معجزہ ہے قرآن کریم. ہر نبی کو معجزے عطا ہوئے لیکن وہ اسی وقت سے مختص تھے، اور جب وقت گزر گیا تو وہ معجزے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. لیکن ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جن کا معجزہ زندہ و جاوید ہے، جن کا معجزہ قرآن کریم ہے. اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ المیزان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 11 راستوں سے معجزہ ہے، اور بعض دیگر علماء جیسے علامہ مجلسی نے فرمایا کہ 15 راستوں سے معجزہ ہے. آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے دانشمند، سائنسدان، بڑا سے بڑا اسکالر جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی تحقیق کرتا ہے، کوئی فارمولہ تیار کرتا ہے، کوئی تجربہ کرتا ہے، تو اس کو آگے لے جانے کی گنجائش جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے، اس بات میں تبدیلی کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرضیہ سامنے آتا ہے، ایک ریسرچ سامنے آتی ہے، کچھ سالوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ غلط تھی، یا اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، یا حتیٰ یہ کہ انسان اپنی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سوچتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں ٹوٹلی غلط تھا، یا یہ میری گفتگو جو ہے وہ صرف اس زمانے سے مختص تھی جب میں نے یہ بات کی تھی، اور آج یہ قابل عمل نہیں ہے. لیکن قرآن ایک ایسا دائمی معجزہ ہے. جی کالر ایک ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں پرسوں سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہی پوچھنا ہے، میں آپ کا پرسنل نمبر لے سکتی ہوں؟ جی آپ کنٹرول روم سے رابطہ کیجئے تو آپ کو وہ دے دیں گے نمبر انشاءاللہ. جی آپ ہولڈ کیجئے، کنٹرول روم میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغاز رسالت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، فرض کریں کہ 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، اور 63 سال تک جو آیات بھی نازل ہوئیں، کچھ آیات حالت جنگ میں نازل ہوئیں، کچھ صلح کی حالت میں، مختلف حالات میں. اب ان آیات کا آپس میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے ان حالات میں، ان حالات میں، بلکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب پہلے تو فرض کریں کہ سمجھ نہیں آتی تھی، یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ آہستہ آہستہ پیغمبر نے ترقی کر لی اور آیات جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی. بل پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس سارے عرصے میں اور آج تک یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں، اور قرآن واضح انداز میں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہے کوئی جو اس جیسا لے آئے، اور آج تک کوئی نہ لا سکا اور یقیناً نہ لا سکے گا. قرآن کی کچھ خصوصیات میں عرض کروں گی. سب سے پہلی خصوصیت کہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ ہمارے مالک کا کلام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی خدا، حرف خدا خدائے حروف ہے. جب خالق کا کلام ہے تو خالق جیسا ہی بلند ہوگا. جب کوئی بات کسی عام سے آدمی سے نقل ہو، یا کوئی بات جو ہے وہ امام سے نقل ہو، تو وزن میں بہت فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا جب اس پوری کائنات کے مالک کا کلام ہے تو یقیناً دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی برابری کر سکے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے کلام کی برابری کر سکے. کہتے ہیں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، لوگوں نے موسیٰ سے چاہا کہ خدا کو دیکھنا ہے، خدا جسم تو نہیں ہے، اور کہا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن
کس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پہاڑ پر اللہ کا نور متجلی ہوا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور قرآن کے بارے میں بھی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، سورہ حشر میں ہے یہ آیہ مجیدہ، کہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرزاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں اور بالا ترین ترقی کے دنیاوی تعلیم میں مدارج کو حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ خود زندگی گزارتے ہیں، 40 50 سال 60 سال 100 سال کی عمر تک بہت سے لوگ جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن حکیم، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا کتنا حصہ ہم رکھتے ہیں، ان چیزوں سے مختص ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں۔ چونکہ میں خود اس فیلڈ سے وابستہ ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ مسلمان گھرانوں میں آج بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے لیے بہت ہی کم وقت مختص کیا جاتا ہے، اور اگر تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور یہ بھی وہ فیملیاں ہیں کہ جو کچھ دیندار ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بچے قرآن پڑھنا جانیں، تو ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بار بچہ ناظرہ قرآن پڑھ لے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری قرآن حکیم کے حوالے سے ادا ہو گئی۔ اب اس کے بعد کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ کچھ گھروں میں نوجوان بچے اور بچیاں ایک بار 2 بار 4 بار قرآن حکیم کی تلاوت ختم کرنے کے بعد کہا جی جس بچے نے 4 دفعہ قرآن پڑھا ہے، اس نے 5 دفعہ پڑھا ہے، اس نے 1 دفعہ پڑھا ہے، اور پھر اس قرآن پاک کو ایک سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی دنیاوی مشکل آتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات شادیوں میں کہیں ڈھونڈ ڈھانٹ کر اوپر سے غلاف اتارا جاتا ہے، یا غلاف ہی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی کو قرآن کے سائے تلے ہم رخصت کرتے ہیں۔ کبھی قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو قرآن پاک کو ڈھونڈا جاتا ہے، کبھی استخارہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ پروردگار عالم کا ایک ایسا اعجاز ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ہر دور میں انسان کی ہدایت اور انسان کا رہبر اور ہادی جو ہے وہ رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اور آیات اور صورتیں یہ سب اعجاز الہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی دعوت ہے کہ فاتو یعنی لے آؤ بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن لے آؤ۔ 114 صورتیں ہیں، تو آگیا کہ اچھا آپ 104 صورتوں کو چھوڑو، 10 صورتیں ایسی جی لے آؤ، فاتو بعشر سور، اور پھر کہا کہ اچھا اگر 10 نہیں لا سکتے تو فاتو بسورۃ، ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کے معجزے کے حوالے سے بعض محققین نے جو تحقیقات کی ہیں، آپ دیکھیے کہ اس قدر خوبصورتی ہے، اس قدر موزونیت ہے کلام اللہ میں، جو کہ کئی سال کے عرصے میں ایک مرتبہ، اور جبکہ ظاہر ہے کہ اس کا نزول دفعی اور تدریجی دونوں طرح سے ایک دفعہ بھی ہوا اور آہستہ آہستہ بھی ہوا۔ اب دیکھیے کہ کس قدر موزوں ہے اس کے الفاظ۔ قرآن حکیم میں لفظ دنیا جو ہے وہ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ آخرت جو دنیا کے اپوزٹ ہے وہ بھی 115 مرتبہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ رحمان 57 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لفظ رحیم 114 مرتبہ، یعنی ڈبل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو رحیم ہونے کی صفت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، تو 57 کو آپ 2 سے ضرب دیں تو 114 بنتا ہے۔ موت کا لفظ 145 دفعہ اور حیات کا لفظ بھی 145 سیم استعمال کیا گیا ہے۔ ناس کا لفظ جو ہے وہ قرآن حکیم میں 368 ٹائم، اور رسول یعنی انبیاء بھی 368 ٹائم استعمال ہوا ہے۔
جزا یعنی سزا کے معنی میں جزا کا لفظ جو ہے وہ 117 مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ بخشش اور مغفرت کے حوالے سے 234 مرتبہ ذکر ہوا ہے مغفرت کا لفظ، سیئات گناہ 180 مرتبہ استعمال ہوا ہے، صالحات نیک اعمال جو ہے یہ لفظ بھی، صالحات کا لفظ بھی 180 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک سال میں کتنے دن ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 365 برس ایک سال میں ہے۔ لفظ یوم کہ جس کا معنی دن کے ہے 365 ٹائم قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ عسر 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لفظ یسر 36 ٹائم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہر ایک سختی کے ساتھ انسان کے لیے 3 آسانیاں ہیں۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں، لیکن جب وہ برطرف ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سختی کے بدلے میں انسان کو کئی گنا آسانیاں اس کے لیے پیدا کرتا ہے، تو یقیناً یہ الفاظ ایک معجزہ ہے، ان کی تعداد، ان کا انداز، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی تعداد کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو شاید یہ خود ایک چیپٹر ہو اور شاید اس پر خود ایک کتاب لکھی جا سکتی ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کون سا لفظ پہلے آنا چاہیے، کون سا لفظ جو ہے وہ بعد میں آنا چاہیے، اس قدر خوبصورت انداز ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ بے پناہ باریکیوں کا خیال یوں لگتا ہے کہ خیال رکھا گیا ہے، اور بے پناہ ظرائف اس میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک آیہ مجیدہ کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ نہیں فرمایا کہ بالابوین احسانا، ٹھیک ہے نا، بالوالدین احسانا، اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت سارے نکات ہیں جو چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو آیہ مجیدہ میں نے ابتدائی کلام میں پڑھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس پہ کوئی شک و شبہ پایا نہیں جاتا۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب قرآن حکیم کے علاوہ ممکن نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا رائٹر یہ دعویٰ کرے کہ میری کتاب میں کوئی ثقب موجود نہیں ہے یا کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ قرآن حکیم دعوت دیتا ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اور اگر اس میں تدبر نہ کیا جائے، اگر قرآن میں سوچ بچار نہ کیا جائے تو قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ پہلے بھی ایک پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کر چکی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے افراد کہ جو قرآن سے وابستہ بھی ہیں وہ صرف اور صرف اگرچہ ظاہری الفاظ بھی معجزہ ہیں، اور اس قدر پروردگار عالم رحمان الرحیم ہے، اس قدر ہمارا مالک و خالق ہمارے اوپر مہربان ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سمجھے بغیر بھی اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ثواب نصیب ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو وہ کلام کے اس کتاب اللہ کے الفاظ کو نگاہ کرے تو بھی ثواب اس کے کھاتے میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ روایات میں 3 چیزوں کو دیکھنے کا ثواب بہت زیادہ بیان ہوا ہے، اور وہ 3 چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اور ایک چہرہ عالم کی طرف نگاہ کرنا، اور ایک والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، محبت بھری نگاہ کرنا، اس کے لیے ثواب ذکر ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ محمد میں آیت نمبر 24 میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دعوت کی گئی ہے کہ تدبر کیا جائے، اور پھر مذمت کی گئی ہے کہ اگر کوئی قرآن میں سوچ بچار نہ کرے۔ ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ تنہا وہ علم ہے کہ جس کی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے،
روز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا کی فلاں ڈگری کو حاصل کیا یا نہ کیا، لیکن پوچھا جائے گا کہ قرآن میں تدبر کی جب دعوت دی گئی تھی تو تم نے سوچ بچار کیا، تم نے اس کے اوپر جو ہے وہ تفکر کیا، اور پھر تدبر در حقیقت عواقب و نتائج کو سمجھنے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا ہم تدبر کرتے ہیں، ہماری محفلوں میں محفل قرآن ہوتی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر کبھی بعض محفلوں میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ 2 دفعہ 3 دفعہ قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں گی کہ یقیناً تلاوت کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر سوچ بچار نہیں کرو گے تو گویا تمہارے قلوب پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا واقعی ہماری محفلوں میں ہم اس قدر قریب ہیں کہ زندگی ہماری جو ہے وہ قرآن کے مطابق گزرے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گزرے گی کہ جب ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں ان کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے کہ قرآن حکیم میں جتنے الفاظ ہیں، بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ تقریباً 9000 الفاظ ظاہراً، اگر میں غلطی نہیں کر رہی تو ایسے ہیں کہ جن کو کے معانی کو انسان جانے، جو تکرار ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ 70 سم تھنگ ورڈز ہیں قرآن پاک کے، 75 یا 78 ہزار الفاظ ہیں، اور ان میں سے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو تکرار ہوئے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ گویا اگر ان الفاظ کے معانی کو انسان جان لے تو قرآن حکیم کے ظاہری معانی کو انسان سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ گویا کہ جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی بہت جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، اگر بغیر ٹرانسلیشن کے پڑھے۔ اور بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ بعض بچے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ اور الحمدللہ یہاں پر جس طرح سے اس پر کام شروع ہوا ہے، بہت سارے مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ 3-4 مراکز میں خود بھی دیکھا کہ بہت ہی بہترین انداز میں بچے جو ہیں وہ قریب جا رہے ہیں۔ میں یہاں پر دعوت فکر دوں گی کہ یہ ضرور ہم گھروں میں ختم قرآن کی محفلیں رکھیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تفسیر قرآن کا درس ہو، تھوڑا سا یہ معلوم ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معانی کیا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، جی میں نے 40 دفعہ پڑھا ہے، میں نے 72 دفعہ پڑھا ہے، ضرور پڑھیں، لیکن اگر ایک دفعہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اگر محفل میں موجود افراد جو کہ جانتے ہیں یا کسی عالم کو آپ دعوت دیں اور وہ 2 آیتوں کا، 4 آیتوں کا، 5 آیتوں کا، ایک صفحے کا مفہوم، معانی، تفسیر اس کا جو ہے وہ بیان کرے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار عالم کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی کریں تو یقیناً زندگی بہت ہی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں پچھلوں کی اور آنے والوں کی خبریں اور تمہارے درمیان جاری احکام کے امور آئے ہیں۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میرے کون بھائی کہاں سے؟ میں سجاد حسین بول رہا ہوں جی، کارڈف سے۔ جی فرمائیے میرے بھائی۔ میں جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب نے ایک مسئلہ کیا، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کی کوئی صورت پڑھی یا حدیث پڑھی، مگر اس میں یہ پڑھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ میرے اہل بیت سے بغض کر کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے اور کچھ لوگ میرے اصحابہ سے بغض کر کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اس کی ذرا وضاحت کرے۔ اس کے بعد تو مجھے بہت پریشانی ہے کہ ایسے لوگ تو ہیں مسلمانوں میں جو اہل بیت سے بھی بغض کرتے ہیں اور اصحابہ میں سے بھی بغض کرتے ہیں، اپنا ان کو خیال نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر موضوع سے ریلیٹڈ سوال آئیں اور گفتگو ہو تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال بیان کرتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ قرآن تمہارے دردوں کی دوا ہے، جو تمہارے درمیان
نظم و ضبط پایا جاتا ہے وہ اسی کتاب اللہ کی بدولت ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اولین و آخرین کا علم چاہتا ہے پس قرآن میں تأمل کرے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ دو افراد کا اختلاف ہو اور قرآن میں اس کی اصل ہو، لیکن لوگوں کی عقل وہاں پہنچ نہیں پاتی۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، تاریخ جعلی ہو سکتی ہے، حدیث نقلی ہو سکتی ہے، بنائی ہوئی ہو سکتی ہے، شعر جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب ہے کہ جس کا محافظ خود پروردگار عالم ہے، اور جس کی حفاظت خدا خود کرے اس کو کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے، اور اس میں خدا نخواستہ جال اور جھوٹ اور کذب کا عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ بس قرآن جو ہے اس کی انشورنس پروردگار عالم نے کہا کہ انشورڈ ہے قرآن، ہماری دسترس میں ہے ہمیشہ قرآن حکیم۔ ہر زمانے میں قرآن جدید ہے، ہر زمانے میں قرآن تازہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنا بھی تکرار ہو کہنا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میں اکثر یہ جملہ عرض کرتی ہوں کہ بعض اوقات جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور کوئی آیہ مجیدہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات کے مطابق پروردگار عالم ہم سے گفتگو فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور یقیناً اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس کے معانی کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جب چاہتے ہو کہ تم خدا سے بات کرو تو اس کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن حکیم سب کے لیے ہے، جامع ہے۔ اور صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فالعبارۃ للعوام۔ اب دیکھیے کہ جب ہم سبزہ دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں تو سب کے لیے جو ہے وہ لذت بخش ہوتا ہے، جو بھی کوئی چاہے وہ ایمان رکھتا ہو یا ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے قریب آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب جو ہے اس سے لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ والاشارۃ للخواص، خاص افراد کے لیے اس میں کچھ رمز و راز ہیں، کچھ کوڈ ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ واللطائف للاولیاء، اور اولیاء کے لیے اس میں کچھ ظرائف ہیں، کچھ ظریف نکتے موجود ہیں۔ والحقائق للانبیاء، اور انبیاء کے لیے اس میں حقائق پائے جاتے ہیں۔ قرآن شفیع ہے کہ جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور یقیناً قرآن بھی شفاعت فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات روایات میں اس قدر خوبصورت ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس دن کہا جائے گا کہ جو جتنا قرآن پاک جانتا ہے وہ پڑھتا جائے اور قدم بڑھاتا جائے، اور اس کے مدارج اور مراتب جو ہیں وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یقیناً یہ وہ افراد ہیں کہ جو خالی ایسا نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ بس رٹا لگائیں، اور یقیناً سمجھنا، درک کرنا، معرفت حاصل کرنا، عمل کرنا، یہ سارے مدارج اور مراتب ہیں، اور اسی مدارج اور مراتب کے مطابق ہی وہاں پر جو ہے وہ انسان کے مراتب جو ہے وہ بڑھیں گے۔ قرآن اگر کم بھی ہو تو مفید ہے، البتہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک کے علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی عظمت کی سمجھ آئے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ایک حرف بھی یہاں پر اضافی نہیں ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فصلت میں لا یأتیہ الباطل، کہ ایک حرف بھی اس میں باطل اور فالتو جو ہے جب نہیں پایا جاتا تو پھر ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں فالتو ہو۔ انسان درک نہیں کرتا، انسان جو ہے اس کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن اگر کوئی چاہے اور حقیقتاً اس سے متمسک ہو جائے تو یقیناً قرآن پاک انسان کی رہنمائی اور اس کی نجات کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ رحمت ہے قرآن کریم۔
اور امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا را قرآن پر عمل ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کریں اور تم سے جو ہے وہ آگے نکل جائیں اور تم لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاؤ۔ بہرحال پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا بعض حصے بعض دیگر حصوں کی تصدیق کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ ایسا نہ کہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آیت اس آیت سے ناسازگار ہے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات میں کسی قسم کی کمی یا کجی یا خدا نخواستہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین گفتگو ہے، بہترین سخن ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک ایسا ہے کہ جتنا بھی بار بار دہرایا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ کیا اس کا راز ہے کہ قرآن کریم جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اور جتنا زیادہ اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، اس کی تازگی اور تراوت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کیونکہ پروردگار عالم نے اس کو خاص زمانے اور خاص لوگوں کے لیے قرار نہیں دیا، تو لہٰذا ہر زمانے میں اور ہر قسم کے افراد کے لیے روز قیامت تک یہ تازہ اور باتراوت جو ہے وہ ہے۔ اسی طرح سے روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی ثروت ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے تو پھر آپ امیر نہیں ہو سکتے، اور اگر قرآن کا خزانہ کسی کے پاس موجود ہے تو پھر وہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کا فقر نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کو تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، دونوں جو ہے وہ ثواب ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن اس سے پہلے کہ مر جائے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے، اور یا پھر سیکھتے ہوئے اس راستے میں اس دنیا سے چلا جائے۔ قرآن اللہ کی ضیافت کا دسترخوان ہے، بس انسان جتنا بھی استفادہ کرنا چاہتا ہے اس دسترخوان پر، بھوکا نہ اٹھے، سیر ہو کر اٹھے، اس ضیافت الہی کو سیکھے۔ اور اسی طرح مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو اس لیے کہ بہترین سخن ہے، اس لیے کہ اس میں اگر سوچ بچار کی جائے تو دلوں کی بہار ہے۔ اور آج جب ہم بہار کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم دلوں کے حالات کو موڑنے کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم تحول کو، تغیر کو دیکھتے ہیں، تو قرآن حکیم انسان کی زندگی کو بالکل بدل سکتا ہے، اس کو بالکل نجات دے سکتا ہے تمام تر برائیوں سے، انسان کو اچھائیوں کی طرف، تاریکیوں سے انسان نور کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ تدبر کرنا ضروری ہے، قرآن حکیم کی فریاد کو سننا ضروری ہے، قرآن حکیم کی دعوت کو سننا ضروری ہے، اور در حقیقت اس طرح سے ہم پروردگار عالم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کی گفتگو ہم سنیں اور اس کو توجہ نہ دیں، احترام نہ دیں، تو اگر وہ دنیاوی شخصیت ہو تو ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ فلان شخص منسٹر ہے یا صدر ہے یا فلان عہدے پر فائز ہے، اور دوسروں کو چاہیے کہ جو کم تر ہے وہ سنیں۔ جب خالق و مالک کا کلام ہو، اور اگر خدا نخواستہ انسان اگنور کرے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے تو، اور یا پھر اس کو پڑھے ضرور لیکن اس پر عمل نہ کرے، تو پھر بعض اوقات قرآن حکیم خود یہ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر جو ہے وہ مذمت کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ بہترین نعمت عظیم عطا فرمائی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شکل میں، اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم نمک حرام نہ ہوں بلکہ نمک حلال بنے۔ ہمیں بھائی نے ایک سوال کیا تھا، میں بھول گئی ہوں کہ کیا سوال تھا، دیکھتی ہوں ذہن میں آتا ہے تو اس کا بارے میں عرض کرتی ہوں۔ قرآن کی یہ فریاد
ایک فریاد لکھی ہے شاعر نے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ذکر کروں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ عنوان ہے اس شعر کا قرآن کی فریاد۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ آج کل تو بڑا پچھلے دنوں رواج تھا کہ سیاستدان جب کوئی بات کرنی ہوتی تو قرآن ہاتھ میں لے کر آ جاتے تھے۔ پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو قرآن پاک گھروں میں ہو اور اس کو پڑھنے والا نہ ہو تو روایات کے مطابق روز قیامت وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، بالکل اسی طرح سے کہ جب اگر کسی علاقے میں کوئی عالم ہو اور کوئی اس سے استفادہ نہ کرے تو وہ بھی روز قیامت بارگاہ پروردگار میں شکایت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ ظاہراً جو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا شاید یہ تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ اگر کوئی اہل بیت سے دوری اختیار کرے یا صحابہ سے تو اس کی مذمت ہی، تو یقیناً اہل بیت اطہار علیہم السلام سے متمسک رہنے کے لیے ہمیں بارہا کہا گیا، اور یقیناً وہ صحابہ کرام کہ جو حقیقی ماننے والے اور چاہنے والے ہیں نبی مکرم اسلام کے، ان کی سیرت پر بھی عمل کرنے میں ظاہر ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام چونکہ معصومین ہیں اور ان کی اتباع کرنا اور ان کے راستے پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات سے متمسک رہنا جو ہے وہ یقیناً ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے اندر انقلاب لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ تو ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو نور ایمان، نور معرفت سے بدل دے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آج نوروز کے حوالے سے یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ تو توفیق عنایت فرما کہ ہم نو روز یعنی نیا دن شروع کریں اور اپنی پرانی برائیاں، خرابیاں اور تاریکیاں، کج رویاں، کج فکریاں جو ہیں انشاءاللہ ان کو اچھائیوں سے بدل سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وعجل فرجہم اجمعین۔